ساتھیو السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے جنس سے متعلق، یعنی میل فیمیل اور ہر ایک کی تعریف۔ جنس حقیقی کسے کہتے ہیں اور جنس غیر حقیقی کسے کہتے ہیں؟ آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جنس سے مراد نر یا مادہ ہے۔ نر یا مادہ یعنی مذکر یا مؤنث، جسے انگریزی میں میل یا فیمیل کہیں گے۔ جنس سے مراد نر یا مادہ یعنی میل یا فیمیل ہے۔ نر کسے کہتے ہیں یعنی مذکر، نر یا تذکیر کہتے ہیں یعنی مذکر ہے۔ نر یا تذکیر مذکر کو کہتے ہیں یعنی میل کو، اور مادہ یا تانیث کو مؤنث کہتے ہیں یعنی فیمیل کو۔ بولیں گے آپ آسان سی زبان میں، مادہ یا تانیث کو مؤنث کہتے ہیں یعنی فیمیل کو مؤنث کہتے ہیں، اور میل کو نر یا مادہ مذکر، مذکر کو نر یا مادہ اور مؤنث کو مادہ یا تانیث۔ تو گویا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نر ہو گیا مذکر، مادہ ہو گیا مؤنث۔ ہر ایک اسم مذکر ہوگا یا مؤنث، جتنا بھی نام ہو، چاہے جانور کا نام ہو چاہے انسان کا نام ہو، یا اسی طرح جتنے کے اندر کیا کہتے ہیں سانس ہو، یعنی اس کے اندر جیون ہے حقیقی میں، سائنس کے اعتبار سے نہیں، تو اس کے اندر میل فیمیل پائی جائے گی یعنی مذکر مؤنث پایا جائے گا۔ تو اسی کو کہتے ہیں ہر ایک اسم مذکر ہوگا یا مؤنث۔ ہر ایک اسم جو بھی ہے، گھوڑا ہے تو اس کی گھوڑی ضرور ہوگی، عورت ہے تو اس کا مرد ضرور ہوگا، یعنی یہ اسم ہے۔ بیل ہے تو اس کا گاہ ہے۔ اسی طرح جتنا بھی نام ہے اس کا مؤنث ضرور ہوگا۔ ہر ایک اسم مذکر ہوگا یا مؤنث، یعنی ہر ایک نام مذکر ہوگا یا مؤنث، لیکن صفت نہ مذکر ہوتا ہے اور نہ مؤنث۔ نام کے علاوہ کوئی چیز ہے، صرف صفت جس کے اندر خوبی ہے، جیسے کرسی، یہ ساری چیزیں، قلم لکھتی ہے، تو قلم کا مؤنث مذکر نہیں ہوگا، بس قلم ایک صفت کے اعتبار سے جو ہے مذکر ہے۔ کرسی صفت کے اعتبار سے مؤنث ہے، لیکن اس کا جو ہے اس کو کہیں گے مؤنث غیر حقیقی۔ اس بولنے کے اعتبار سے مؤنث ہوگا، لیکن اس کا حقیقی میں کوئی مؤنث نہیں ہے اور اس کا جوڑ نہیں ہے۔ تو جنس کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ یہیں سے اب بنتی ہے جنس کی دو قسمیں۔ جنس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 تذکیر یعنی مذکر، نمبر 2 تانیث یعنی مؤنث۔ آئیے تذکیر یعنی مذکر کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جس تذکیر یا مذکر جس سے نر ذات کا علم ہو، جس سے نر ذات کا علم ہو یعنی مذکر کا علم ہو، اسے مذکر کہتے ہیں۔ تذکیر یا مذکر جس سے نر ذات کا علم ہو، اسے کیا کہیں گے؟ مذکر کہتے ہیں یعنی میل کہتے ہیں۔ جیسے مرد مذکر ہے، گھوڑا مذکر ہے، مالی مذکر ہے، وغیرہ وغیرہ etc۔ دوسرا آئیے تانیث یا مؤنث، اسی کا نام تانیث بھی مؤنث بھی۔ تو جس سے مراد مادہ ذات کا علم ہو، جس سے مراد مادہ ذات کا علم ہو، اسے مؤنث کہتے ہیں۔ جیسے لڑکی، بکری، ٹوپی وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہو گئی؟ فیمیل ہو گیا۔ اب جنس کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں، جنس کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں۔ اوپر کیا آئی تھی؟ جنس کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ پھر یہاں نیچے آ رہی ہے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں ہیں، مذکر حقیقی، مؤنث حقیقی۔ یاد رکھیے گا، آسان سے یاد ہو جائے گا، مذکر حقیقی، مؤنث حقیقی۔ نمبر 3 مذکر غیر حقیقی، نمبر 4 مؤنث غیر حقیقی، نمبر 5 جنس عام۔ یہ اکثر ایگزاموں میں پوچھے جاتے ہیں، اسی لیے آپ ان کو آسان سے یاد کر لیجئے۔ مذکر حقیقی، مؤنث حقیقی ہو گئی، اب مذکر غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی، 4 تو ایسے ہی ہو گئے۔ نمبر 5 جنس عام۔ اب آئیے 5 کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں۔ مذکر حقیقی وہ مذکر ہے جس کے مقابلے میں کوئی مادہ ہو، جس کے مقابلے میں کوئی مادہ ہو، یعنی کوئی مرد ہے تو اس کے مقابلے میں عورت ہے، گھوڑا ہے اس کے مقابلے میں گھوڑی ہے، جیسے لڑکا، گھوڑا، مرد، بیل، تو یہ مذکر حقیقی ہوا، اس کے مقابلے میں کوئی مادہ ہو، یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی نر ہو، اس کے مقابلے میں کوئی نر ہو، یعنی اپوزٹ۔ جیسے لڑکی، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ لڑکا۔
گھوڑی اس کے مقابلے میں گھوڑا، عورت اس کے مقابلے میں مرد، گائے اس کے مقابلے میں بیل. تو اسی طرح اب سمجھ گئے ہوں گے. نمبر 3 مذکر غیر حقیقی، وہ مذکر ہے جس کے مقابلے میں کوئی مادہ مؤنث نہ ہو. اوپر والا تو آسان تھا، یہ بھی آسان ہے. مذکر غیر حقیقی جس میں جان نہ ہو، وہ مذکر ہے جس کے مقابلے میں کوئی مادہ مؤنث نہ ہو، جیسے قلم، پھول، درخت. یہ سب کیا ہے؟ قلم مذکر ہے، پھول مؤنث ہے، درخت قلم مذکر ہے، پھول مذکر ہے، درخت مذکر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مؤنث نہیں ہے. نمبر 4 مؤنث غیر حقیقی، وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی نر یعنی مذکر نہ ہو، کوئی میل نہ ہو، جیسے کرسی. یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی کرسا نہیں ہے، بس کرسی بولنے کے اعتبار سے مؤنث ہے. کتاب بولنے کے اعتبار سے مؤنث ہے. شراب مؤنث ہے. یہ اسے کہیں گے مؤنث غیر حقیقی. نمبر 5 اور آخری جنس عام. جنس عام وہ جنس ہے جو تذکیر اور تانیث دونوں میں استعمال ہو. جنس عام وہ جنس ہے جو تذکیر یعنی مذکر اور مؤنث دونوں میں استعمال ہو. اس کو جنس عام یا جنس مستوی کہتے ہیں، جیسے بلبل، سانس، سرحد، طرز وغیرہ. اس کو تذکیر تانیث دونوں لکھا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے. بلبل دونوں میں استعمال، سانس چل رہی ہے، سانس چل رہا، سرحد تو یہ دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. سمجھ میں نہ آئے تو میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں.